میفکو کا بجلی کا نظام ڈگمگا گیا۔ میفکو 132 kV بنگلہ گرڈ اسٹیشن کے پاور ٹرانسفارمر میں فنی خرابی۔ اکبر آباد، باقرپور، نیو کتالپور فیڈرز متاثر۔ کوٹ سلطان، رنگپور اسٹیشن ٹرانسمیشن لائن میں بھی فنی خرابی۔ کوٹ سلطان اور رنگپور میں 66 kV گرڈ اسٹیشن سے بجلی کی فراہمی متاثر۔ 5 گھنٹے بعد 12 اضلاع کی بند بجلی بحال کر دی گئی۔ احمد پور شرکیہ کے باسیوں کی سنی گئی۔ ایم پی شہزادہ غزین عباسی نے 20 کروڑ روپے کے سیوریج منصوبے کا افتتاح کر دیا۔ چاچا بستی چوک سے چوک منیر شہید تک سیوریج پائپ لائن ڈالنے کا آغاز۔ 3 ماہ میں سیوریج منصوبہ مکمل کرنے کی یقین دہانی بھی کروا دی۔ ملکی ترقی زرعی ترقی سے مشروط ہے۔ کاشتکاروں کو کپاس اگانے پر دوبارہ راغب کرنا ہوگا۔ پنجاب ایگریکلچر کمیٹی کے رکن اور پاکستان ٹیکسٹائل کونسل کے ڈائریکٹر خواجہ جلال الدین رومی کی گفتگو۔ حکومت سے کپاس کی امدادی قیمت 4500 روپے من کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ کہا ہنگامی بنیادوں پر کاشتکاروں کو 15,000 روپے فی ایکڑ براہ راست سبسڈی دی جائے۔ عمران خان نے سینٹ کا ایک بھی ٹکٹ کسی نوجوان کو نہیں دیا۔ سینٹ کے الیکشن جس طرح ہو رہے ہیں وہ سب جانتے ہیں۔ بہاولپور میں منہاج القرآن انٹرنیشنل کے مرکزی ناظم علی خرم نواز گنڈاپور کی پریس کانفرنس بولے ہمارے مدارس کے لاکھوں طلبہ ہمارا اثاثہ ہیں۔ نیا نظام دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا بھی ہے۔ ملتان میں بلدیاتی انتخابات کی تیاریاں عروج پر۔ الیکشن کمیشن ملتان کی جانب سے فارم وصولی کا آغاز۔ ووٹ اندراج منتقلی اور اخراج کے لیے 39 سینٹرز قائم، لسٹ جاری۔ ڈی جی خان میں آٹے کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے انتظامیہ سرگرم۔ ڈسٹرکٹ میں آٹے کے 34 ٹریکنگ پوائنٹس لگا دیے گئے۔ ٹریکنگ پوائنٹس پر آٹے کی سپلائی شروع۔ 10 کلو آٹے کا تھیلا 430 اور 20 کلو کا 860 میں فروخت کیا جانے لگا، شہری خوش۔ ملتان میں چیئرمین ثالثی کونسل کی جانب سے طلاق اور خلا کے کیسوں کی سنوائی۔ جاوید اختر محمود نے ایک اور گھر اجڑنے سے بچا لیا۔ جوڑے کی صلح کروا دی۔ خلا لینے والی خواتین سے خاندانی دباؤ بارے بات چیت۔ کمشنر ملتان نے طلاق اور خلا کے 30 کیسوں پر حتمی فیصلہ کر کے سرٹیفکیٹ جاری کر دیے۔ کہا دوسری شادی سے قبل پہلی بیوی یا ثالثی کونسل کی اجازت ضروری ہے۔ شہر اولیا کو سرسبز و شاداب بنانے کا مشن۔ شہر کے داخلی راستوں اور مرکزی شاہراہوں پر تیار درخت لگانے کی تاریخی مہم شروع۔ کمشنر ملتان نے کمسن بچی کے ہمراہ پودا لگا کر مہم کا افتتاح کیا۔ قاسم پور کالونی تا بہاولپور بائی پاس تک 350 درخت لگائے جائیں گے۔ بہاولپور میں پیٹرول پمپ پر کام کرنے والے ملازمین کا استحصال ہوگا کم۔ محکمہ سوشل ویلفیئر نے پیٹرول پمپ ملازمین کی کم سے کم اجرت کو یقینی بنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ڈویژن بھر کے پیٹرول پمپس پر ملازمین کی 8 گھنٹے ڈیوٹی اور 17,500 اجرت دینا لازم قرار۔ خلاف ورزی پر کارروائی کا عندیہ دے دیا۔ روہی بنا جنوبی پنجاب کے مریضوں کی آواز۔ وکٹوریہ اسپتال انتظامیہ کا روہی کی خبر پر ایکشن۔ کئی دنوں سے خراب سٹی سکین مشین فعال کر دی گئی۔ اب روزانہ کی بنیاد پر 100 سے زائد ایمرجنسی مریضوں کے سٹی سکین ہوں گے۔ قاتل کورونا کے بعد 24 گھنٹوں میں مزید 4 اموات۔ سرگودا میں کورونا کے 2 مریض دم توڑ گئے۔ نشتر اسپتال ملتان میں بھی کورونا کے مزید 2 مریض دم توڑ گئے۔ سرگودا میں 7 افراد کورونا وائرس کا شکار۔ ملتان میں 6 اور بہاولپور میں 4 مریضوں کا کورونا ٹیسٹ مثبت آ گیا۔ ادھر سرگودا سے ایم این اے محسن شاہ نواز بھی کورونا وائرس کا شکار ہو گئے۔ لاہور ہائی کورٹ میں کمشنر سرگودا کے خلاف توہین عدالت کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ عدالتی حکم کے باوجود بندیال ٹرانسپورٹ کے نورپور تھل سرگودا کے روٹ بحال نہیں کیے۔ درخواست گزار کا موقف جسٹس شاہ وحید کی جانب سے کمشنر سرگودا ڈاکٹر فرق مسعود کو نوٹس جاری کر دیا گیا، جواب طلب کر لیا گیا۔ لیا میں خواتین کے لیے لیڈیز جم تیار۔ ڈپٹی کمشنر اظفر ضیاء نے اسپورٹس جمنیزیم میں لیڈیز جم اور دیگر منصوبوں کا جائزہ لیا۔ کہتے ہیں کہ کرکٹ اسٹیڈیم سمیت دیگر منصوبوں پر کام جاری ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے جشن بہارا کے حوالے سے بھی انتظامات کا معائنہ کیا۔ بہاول نگر میں پی ٹی آئی کے زیر اہتمام چرچ آف پاکستان میں تقریب۔ اقلیتی برادری کے افراد کی مالی امداد کے لیے چیک تقسیم۔ ڈسٹرکٹ کمپلینٹ انچارج میاں اللہ داد چیمہ نے 35 مسیحی اور 25 ہندو افراد کو چیک تقسیم کیے۔
मुल्तान के आर्ट्स काउंसिल में ई कॉमर्स आगाही वर्कशॉप, नौजवान नस्ल को ऑनलाइन चीजों को बेचने के हवाले से तरबियत दी गई। माहिरीन का कहना है ई कॉमर्स के जरिए नौजवान नस्ल की पोशीदा सलाहियतों को निखारा जा सकता है। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में MBBS के नए सेशन का आगाज। प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर शफकत अली तबस्सुम ने नए आने वाले तलबा को वेलकम किया। कहा, कोरोना SOPs के तहत तलबा को 3 ग्रुप्स में शेड्यूल किया गया है। लिया में डिस्ट्रिक्ट आजाद लेदर बॉल टूर्नामेंट का फाइनल। हाईवे और शुगर मिल क्रिकेट क्लब माबैन कांटे का मुकाबला। हाईवे क्लब ने फतह अपने नाम कर ली। असिस्टेंट कमिश्नर ने फातेह टीम में इनामात भी तकसीम किए। उधर फखरे जहांपुर 10 सुपर लीग के मैचेस। स्टार क्रिकेट क्लब ने JS क्रिकेट क्लब को शिकस्त देकर जीत अपने नाम कर ली। लिया जेसल में किताब और हैंडीक्राफ्ट मेले का आखिरी रोज। कुतबीनी के शौकीन अफराद ने मेले की रौनक बढ़ा दी। सराइकी खित्ते की सकाफत ने स्टॉल्स को जगमगा दिया। शहरियों की बड़ी तादाद ने अपनी मन